السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ بفضلہ تعالی دورہ قرآن کے اس سفر میں آج 27ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے پوچھا کہ بھیجے ہوئے پھر آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ جو ہم قصہ سابقہ پارے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ نے بھیجے تھے قوم لوط پر عذاب دے کر، وہ رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے اور انہیں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ جب آپ نے ان کے سامنے بچھڑا پیش کیا بھنا ہوا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ وہ فرشتے تھے جو کھانے پینے سے مبرہ تھے، تو لہٰذا آگے گفتگو بڑھائی۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم اس پر بارش برسائیں کنکریوں کی، جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس سے حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھا اہل ایمان میں سے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب لے کے جا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اب بہت زیادہ انس کا تعلق تھا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے، تو آپ کو بہت زیادہ رنج پہنچا اور آپ نے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت سے یہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے، پر انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ ہو چکا اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہی اللہ کی سنت کہ اس میں سے ان لوگوں کو نکال لیا جو اہل ایمان میں سے تھے، اور لوط علیہ السلام کے گھر میں سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے پوری بستی میں کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی آزمائشیں ڈالیں، کتنا طویل عرصہ انہوں نے گزارا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان کے دین پر تھیں، بیوی بھی ان کے دین پر نہیں تھی۔ تو جب کبھی آپ کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں تو دکھی نہ ہو۔ وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے، کسی زبان میں وہ اثر نہیں ہے کہ کسی کے دل کو پگھلا سکے، بس جب اللہ کا اذن ہو اور جس کے لیے ہو۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مومن نے ہر حال میں کرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 47 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور اس کو ہم توسیع دینے والے ہیں۔ آسمان تو اپنی جگہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں، یعنی
مسلسل کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، نئے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، خواہ ہم اس کا ادراک رکھیں یا نہ رکھیں۔ اللہ نے کہا ہے تو یہ سچ ہی ہے، اور دن بدن ہونے والی جو تحقیق ہے سائنسی، وہ نہ جانے کون کون سے انکشافات کر رہی ہے اس کائنات کے بارے میں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، بس ہم نے کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اس زمین کو دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اس پر انتہائی بے خوفی سے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو اس کا رنگ بنایا، جو اس کی ساخت بنائی، وہ ہمارے لیے بہترین ہے، اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اور مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو جائے نماز بنا دیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا ایک جوڑا ہے، خواہ اب تک وہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے یا نہیں آیا، وہ چاہے پھلوں میں سے ہے یا پھولوں میں سے، جاندار میں سے ہے یا بے جان میں سے، ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، اور اللہ واحد ہے، احد ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا آیا۔ کیا اللہ سامنے بیٹھا ہے کہ ہم دوڑ کے اللہ سے لپٹ جائیں؟ اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرے اس کی طلب اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر لگ جائیں اس کو کرنے میں، اس کو کل کے لیے اٹھا کر نہ رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ ہے جو ہماری جان لے لے گا۔ اس زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ کوئی شخص بات کر رہا تھا، کرتے کرتے اس کی جان چلی گئی، ابھی اٹھ کے گیا ہے کہیں، چند لمحے پہلے جان نکل گئی، سونے کے لیے لیٹا ہے، جان نکل گئی، گاڑی میں سوار ہوا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ تو لہٰذا نیکیوں کی کرنسی جمع کرنے کی کوشش کریں، اس کو جمع کریں، کیونکہ یہ دنیا کی جو متاع ہے، یہ جو زندگی ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چند گھڑی کی ہے، چند گھنٹوں کی، چند دن کی، یا چند سالوں کی۔ تو لہٰذا پتہ نہیں کہ کب فرشتے کو اللہ حکم دے دے ہماری جان قبض کرنے کا، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، یقیناً اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میں تو تمہیں صرف خبردار کرنے والا آیا ہوں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ رہے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ جیسا پروٹوکول کسی کو دیا، اللہ جیسی محبت کسی سے کی، اللہ جیسا گمان کسی اور کے ساتھ رکھا، اللہ جیسی امید کسی اور کے ساتھ باندھی۔ توکل بھی اللہ سے کرنا ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، اس کے بعد آپ نے اسباب اختیار کرنے، اور یہی زندگی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ تذکیر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ بار بار آپ نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ تو یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے، خواہ سامنے سے پازیٹیو رسپانس آئے یا نہ آئے، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ پھر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہاں پہ مقصد پتہ چل گیا ہماری تخلیق کا، کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں اور ہمیں وارث بنا دیا اس میں موجود ساری چیزوں کا، سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو ہمارے ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، تو ہمارے پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، جنوں کا اور انسانوں کا۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ایک ہی کام بتایا ہے، آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، کہ جو اللہ نے کہا ہے بس وہ کرو، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو لہٰذا ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اور جو خود کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، تو اسے اپنی پیدائش کی حقیقت، اپنے تخلیق کرنے کی حقیقت اور اس کا مقصد ضرور جاننا چاہیے۔
لوگ زندگی جیے جاتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، دنیا میں اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ ایسے تو جانور بھی جی رہے ہیں، وہ بھی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ تو جب اتنا بلند مقام دیا، جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کا مقصد، اس کا استعمال اتنا ہی زیادہ اوروں سے بہترین ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں اپنی مقصدیت پر بھی غور کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بتا دیا اللہ نے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو لہٰذا انسان اپنے جسم سے، روح سے، افعال سے، ہر طرح سے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ لیکن اگر ہم ارد گرد اپنے نظر ڈالیں تو بہت کم پرسنٹیج لوگوں کی ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اگر کوئی نماز روزہ کر رہا ہے تو باقی چیزوں میں لغزش کا شکار ہے۔ اگر کچھ لوگ سچ بولتے ہیں، پورا تولتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض دیگر ادا کیا ہماری ذمہ لگائے ہیں اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تو نجات کس میں ہے؟ نجات اسی میں ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے کتاب نازل کی ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دیے ہیں اس کے لیے ہم کہیں سمعنا واطعنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم پہلی بات پوری کریں گے کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے ایاک نستعین، پھر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ تو ہے ہی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وہی رزاق ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، ان میں سے کوئی رزق نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ تو خود سب کو رزق دیتا ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ سب چیزوں پہ غور کریں، کوئی بھی چیز اللہ کے پاس نہیں جاتی سوائے ہماری نیکیوں کے، اور وہ بھی ہمارے ہی کھاتے میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو بڑی شان سے اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی۔ طور وہی پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں نبوت بخشی اور انہیں تورات عطا کی۔ وہ کتاب مستور، اور واہ جو ہے اس میں قسمیہ ہے، وہ کتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، سطر سے لکھی ہوئی چیز، تحریر، تو اس سے مراد تورات ہے۔ اس کتاب کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، پہاڑ کی قسم، متبرک پہاڑ، کتاب اللہ تعالیٰ کی لکھا ہوا کلام، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر رق منشور، کشادہ ورق میں بڑی بڑی تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ تو بیت المعمور، اس سے مراد کچھ مفسرین بیت اللہ لیتے ہیں، اور بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بیت المعمور وہ گھر ہے جو بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ جس طرح یہاں انسان اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اوپر بیت المعمور میں فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک گھر ہے جو کہ بھرا ہوا ہے۔ والسقف المرفوع، اور قسم اونچی چھت کی۔ کس کی اونچی چھت؟ کون سی ہے ہمارے پر؟ آسمان، اور آسمان کی بھی اللہ اس میں قسم کھاتے ہیں۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ یعنی جب سمندر موج زن ہو، ٹھانٹھے مارتا ہو، تو کسی انسان کی بساط ہے کہ وہ اس کو روک سکے؟ جب سمندروں میں طغیانی آتی ہے، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، تو کیا یہ ٹیکنالوجی، لوگوں کی بڑی بڑی ایجادات اس کو کنٹرول کر پاتی ہیں؟ نہیں کر پاتی۔ وہ دنیا میں بڑی طاقتیں جو دعوے دار ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے علاقے
بڑے بڑے شہر ان کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب اللہ کا اذن آتا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، ربی تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا۔ ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ قیامت آ کر ہی رہے گی۔ وہ دن اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے چلا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم چلتے ہیں، پہاڑ تو جامد ہیں، ہم ان کو ایک جگہ پر رکا ہوا دیکھتے ہیں، جامد ساکت، اور جیسے ہم چلتے ہیں کیا ہے، ابھی یہاں ہے پھر آگے پھر آگے، ایسا ہی ہے نا۔ کوئی تیز رفتاری سے چلتا ہے، کوئی سلو چلتا ہے، کوئی میڈیم چلتا ہے، پر چل رہے ہیں نا۔ چلنے کا مشاہدہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز کیسے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسی چیز چلتی ہے تم پہاڑوں کو ایسے ہی چلتا ہوا دیکھو گے جب اللہ کا حکم آ جائے گا۔ پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو خوشگبیوں میں مصروف رہتے ہیں، جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، پھر کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اسی کا یقین نہیں کرتے تھے، جاؤ تمہیں جھونک دیا گیا اس میں، اب یقین کرو یہی وہ آگ ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب بتاؤ، وہ کلام جب تمہارے سامنے پڑھا جاتا تھا تو تم کہتے تھے یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ آگ جادو ہے یا اس جہنم میں تمہارا جانا جھوٹ ہے؟ اب داخل ہو جاؤ اس میں، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں برابر ہے۔ یعنی چاہے تم چیخو چلاؤ، کسی کو مدد کے لیے پکارو، اب کچھ ہونے والا نہیں۔ خاموش بیٹھ کر صبر کرو تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ مل رہا ہے جو کچھ تم نے عمل کیا تھا۔ یہ آیات اتنی چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کے ساتھ ربط لی ہوئی آیات ہیں کہ اللہ قسم کھا کر ان بابرکت چیزوں کی کہتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ ہم اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں؟ یا کچھ لوگوں کا انجام جب ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جب ہم دنیاوی طور پر کچھ لے دے رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنوں سے مشورے کرتے ہیں، کتنی جگہ چھان بین کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، غور و غوض کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس دنیا میں کسی چیز کا سودا کرتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی کھیتی ہے، جنت کا سودا ہے، اس میں غور و غوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ چاہو تو اہل علم سے مشورہ کر لو، چاہو تو قرآن کو کھول کے اس پہ غور کر لو۔ وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیں، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کی زندگیاں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، تو ان کے واقعات پڑھیے۔ اس قرآن کا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے لیے اس دورہ قرآن کی ایک فضیلت ہمیں عطا کی ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اگر وہ کسی ایک ایسی جگہ سے جڑ جائیں رمضان کے مہینے میں کہ اس مختصر عرصے میں آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جان لیں، اس کے احکامات کو جان لیں، اپنے لیے صحیح اور غلط کو جان لیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ اس کو سنیں اور سمجھیں اور پھر دل میں تڑپ پیدا ہو، پھر آگے آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، طاق راتیں آ رہی، سجدوں میں اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ساتھ تجارت کا صحیح ہنر سکھا دے، اس سے پہلے کہ یہ تجارت ختم ہو جائے، وہ دن آ جائے جب ہم کچھ نہ خرید سکیں، نہ کچھ دے سکیں، نہ لے سکیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب اوپر بتا دیا جہنم والوں کا حشر، تو پھر اللہ کی تو یہ سنت ہے کہ پھر جنتیوں کا بھی ذکر ہوگا تاکہ ہم دونوں کو تول سکیں، وزن کر سکیں۔ یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے،
وہ مزے کر رہے ہوں گے اور نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے، اور کہے گا کھاؤ پیو جتنا جی چاہے، یہ اس عمل کا صلہ ہے جو تم کرتے رہے دنیا میں۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اونچے تختوں پر، اور انہیں اللہ تعالیٰ بیاہ دے گا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، اور یعنی کہ وہ بھی ایمان پر عمل کرنے والے تھے، ان کی اولاد بھی نیک اور صالح تھی، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہاں، جو لوگ دین کو توڑنے والے ہوں گے وہ نہیں ملیں گے۔ اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی ماں باپ کے اعمال کم ہوں گے، اولاد آگے سبقت لے جائے گی، کبھی ماں باپ آگے سبقت لیے ہوئے ہوں گے، اولاد کچھ کم درجے میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے۔ ایسے نہیں کہ نوح کا وہ بیٹا جو پانی میں غرق ہوا وہ جنت میں جا کے نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، مسندوں پہ بیٹھ کر، ایک ماحول ہوگا، ایک محفل لگی ہوئی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، یعنی جب ہم دنیا میں تھے تو ہم اللہ سے ڈراتے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی، اور ہم خود بھی ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے، ہماری نیکیاں نہ برباد ہو جائیں۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے، یعنی جہنم کے تھپیڑوں سے۔ یقیناً ہم پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں واقعی ہمیں پتہ تھا، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ بالکل سچ تھے، اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ اے نبی، اگر یہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اور جس دن ان کی چالیں ان کی کسی کام نہ آ سکیں گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہی ہوگی۔ اور ان ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب کے علاوہ ایک عذاب اور بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یعنی ایک تو جہنم کا عذاب ہوگا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دیتے رہتے ہیں، جیسے اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کی، پھر غزوہ بدر میں بدترین شکست دی، ان کے 70 سردار جو تھے وہ مارے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا، مسلمان وہاں پر جا کر بسے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور پھر آپ صبر کیجیے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کس طرح قریب ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے اور آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس دین کے لیے، اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ تو یعنی جب بھی آپ اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں، اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں، جیسا کہ ہم سورہ مزمل میں دیکھتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو، مگر ساری رات نہیں بلکہ اس سے کم، یعنی نصف رات، یا اس سے تم کچھ کم کر لو یا اس سے تھوڑا سا تم بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ نازل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معتدل عبادت کا طریقہ بتایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ،
اور رات کے ایک حصے میں بھی آپ اس کی تسبیح کریں. پھر تہجد کا ذکر کر دیا گیا. وَإِدْبَارِ النُّجُومِ اور ستاروں کے پیٹھ موڑتے وقت بھی آپ تسبیح کریں. ستارے کب منمل ہو جاتے ہیں؟ فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت. تو یہاں مراد ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں، صبح کی نماز. تو جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی نبی پاک دن کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور تقریباً انہی اوقات پر ہماری یہ نمازیں فرض ہوئیں. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، یہاں بھی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرتا ہے. کب گرتا ہے؟ شہاب ثاقب. من ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارا یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں. جیسا کہ مشرکین مکہ نبی پاک کو کیا کہا کرتے تھے کہ ان پر کوئی جنون طاری ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے، جبکہ یہ اپنے نفس سے گھڑ کر ہمیں یہ آیات سناتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحی، اور یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. وہ تو اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے. جو کچھ وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کے دل پر نازل کیا جاتا ہے. دراصل حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو وہ نبی پاک کو نظر نہیں آتے تھے، اور جو قرآن آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہوتا تھا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ان کی اصل کیفیت میں بھی. اور بعض اوقات جب وہ ایک دفعہ جو حدیث جبریل خاص طور پر بیان کی جاتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ایمان کی تعریف پوچھی اور اس کے بعد آپ نے ان سے احسان کے بارے میں پوچھا اور پھر تیسرا سوال کیا تھا کہ قیامت کیا ہے، تو اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے. اور عام طور پر اگر کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، تو انتہائی عظیم انسان تھے، وہ ان صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر جب یہ جو حدیث جبریل میں نے آپ کو بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ سے دین کے بارے میں کچھ سوال کیے، پھر آپ سے احسان کے بارے میں سوال کیے، جب آپ چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اسی طرح جب واقع معراج پہ لے جانے کے لیے آئے تھے تو اس وقت بھی جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اپنی یعنی انسانی شکل میں ہی آئے تھے. آپ کو جب مکہ سے لے کے پہلے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے معراج کا سفر، تو وہ انسانی شکل میں زمین پر آئے تھے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل شکل میں بھی اور انسانی شکل میں دونوں طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے اس نے جو زبردست قوت والا ہے. کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، کہ اگر وہ اپنے 3 پر کھول لیں تو آسمان ڈھک جاتا تھا. ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا زور آور ہے اور وہ سیدھا ہوا. فہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ افق اعلیٰ پر تھا، اوپر آسمان پر تھے. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان پر انہوں نے ان کی اصل شکل میں دیکھا. پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جیسے کہ وحی کی جاتی ہے. اتنا قریب آ کر آپ پر وحی کی گئی. تو پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں، جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ وہ آیات تھیں جو پہلی وحی پر نازل ہوئیں. اور یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور کئی بار آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے
کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے، تو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ نے جب ان کو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل فرشتے کی شکل میں، تو آپ خوف زدہ ہو گئے، گھبراہٹ آپ پر طاری ہو گئی۔ گھر پہنچے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، آپ نے وہ کمبل اوڑھ لیا جس پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپیٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جا اور لوگوں کو خبردار کر۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی انہونی چیز دیکھ لیں، جو چیز پھر بعد میں آپ کو نظر بھی نہ آئے، تو انسان کو بعض اوقات شبہ ہو جاتا ہے کہ میں نے دیکھا بھی تھا یا نہیں، میرا خواب تھا یا میرا وہم تھا، ہو جاتا ہے نا انسان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے جبریل کو دیکھا، آپ پر وحی آئی تو آپ کو کوئی شک نہیں تھا، کسی بھی قسم کا شک نہیں تھا۔ تو کیا تم اسے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے؟ یعنی اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کو محسوس کیا، بیان کیا، اور تم اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، جنت الماوا بھی اس کے پاس ہے، اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جبکہ چھائے ہوئے تھا سدرہ پر جو چھائے ہوئے تھا۔ تو سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جو معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے سونے کے ہیں، اور اس کی اصل جس کو کہتے ہیں نا کہ کیفیت وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں آگے آیت آ رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا تو نہ ہی ان کی آنکھیں کج ہوئیں اور نہ ہی وہ حد سے بڑھیں۔ تو سدرۃ المنتہا کی جو کیفیت ہے وہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ واقعہ ہوا اور آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کے قریب دیکھا، ان کی اصل حالت میں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جبکہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، هل رأیت ربک، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور انا اراہ، ایک نور تھا، میں اس کو کیسے دیکھتا؟ یا اس کا مطلب آپ یوں لے لیں کہ میرے اور رب کے درمیان میں ایک نور حائل تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک نور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت بھی آپ دیکھیے بارہا قرآن میں آئی۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ اس کو عارضی طور پر بہت کچھ عطا کرتے ہیں، مالی طور پہ، اولاد کے اعتبار سے، زمین و جائیداد کے اعتبار سے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں، اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑی بڑی فیکٹریز کے، ملز کے، بینکس کے مالک ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہر چیز نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے۔ تو آخرت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وہ امتحان جو کہ ہوتا ہے پھر اس کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
ایسا کون سا ایگزام ہے کہ جس کا رزلٹ نہ ملے؟ رزلٹ تو آتا ہے، نتیجہ تو آتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ تو آزمائش ہے، امتحان بھی تو آزمائش ہوتا ہے، پھر اس کا ایک نتیجہ آتا ہے۔ تو قیامت کا دن نتیجے کا دن ہے، تاکہ پورا بدلہ دیا جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے۔ یہ وہی لغزشیں ہیں جو کبھی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کبائر سے جو بچتے رہتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں۔ ان ربک لواسع المغفرہ، یقیناً آپ کا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بس کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا رہے کہ میں نے کبیرہ گناہ نہیں کرنا، اور جس چیز میں شائبہ ہو کہ اس سے گزر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جیسے شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ام الخبائث ہے، کہ جو شخص شرابی ہو پھر وہ کسی بھی برائی میں پڑ سکتا ہے، وہ جوا بھی کھیلے گا، وہ جھوٹی گواہی بھی دے گا، وہ زنا میں بھی گر سکتا ہے۔ تو کبائر کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، اور تم خود کو پاک باز نہ ٹھہراؤ۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اپنا دامن جھاڑ کے رکھتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں یہ نہیں کرتا، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں۔ تو اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ ظاہر کرو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے، تو خواہ کتنا ہی لبادہ اوڑھ لو، نیٹ کلین صاف کرنے ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان صاف لباسوں کے پیچھے کتنا آلودہ دل ہے۔ تو خود کی ہر وقت اپنے تقوی کا اظہار اپنی زبان سے نہ کرو۔ عمل بہت ہے گواہی دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ فراغت کی جگہ نہیں ہے، یہ کوشش کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ جتنی کوشش آپ یہاں کریں گے آخرت میں اس کے مطابق آپ کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ کاش، اگر اور مگر کرنے سے آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ صرف پلاننگز کرنے سے یا زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا اگر اللہ کی جنت کو پانا ہے۔ اور اسی طرح سے اب دونوں طرح کے عمل ہیں، اگر آپ نے برا عمل کیا ہوگا تو سزا ملے گی، اسی طرح نیک عمل کی پلاننگ تو کی لیکن نیک عمل کیا کچھ بھی نہیں۔ ہاں میں نماز پڑھوں گا، بہت دل چاہتا ہے، پر کیا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ارے بھائی، جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے دوا تو وہی کھاتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں کھاتا، تبھی اس کو ریلیف ملتا ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے جس میں پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ کوئی اور آپ کے لیے دعا زیادہ بہتر کرے گا یا آپ اپنے لیے بہتر دعا کریں گے؟ تو صرف زبانی کلامی تمنائیں کرنے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا برا، تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ عمل چاہے وہ اچھا ہے یا برا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی، اس کی کوشش عنقریب اس کو دکھا دی جائے گی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَىٰ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی آ کے یہاں پہ دیکھ لے گا نامہ اعمال میں، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو ہمیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے اور پھر ہمیں غم بھی ملتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی برے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ ہم روئیں
ہم پریشان ہوں، تو پھر ہم وہ دن کیوں بھول جاتے ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رکھا، ہمیں ہنسایا؟ تو پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اسی اللہ نے یہ دن بھی دیے ہیں، یہ دن بھی گزر جائیں گے جیسے وہ دن گزر گئے، پھر لوٹ کے اچھے دن آئیں گے، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو ہمیں مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، سب طرف خوشی کا ایک لہر دوڑ جاتی ہے، ہر شخص خوش باش ہوتا ہے نا، پھر کسی کی موت واقع ہو جاتی، انسان روتا ہے، اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ تو زندگی اور موت دونوں اللہ کی طرف سے، کبھی ہمیں زندگی کی خوشخبری ملتی ہے اور کبھی کسی کے جانے کا غم ملتا ہے، اور ہماری زندگی انہی دو کیفیتوں میں گزرتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہم نے اللہ سے گلہ نہیں کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے۔ آیت نمبر 55۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبردار کرنے والے ہیں پہلے خبردار کرنے والوں کی طرح سے، تو آپ کو صرف ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ آزفات الآزفہ، قریب آ چکی ہے آنے والی، بس قیامت آنے ہی والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کے قریب ہونے کی ہی ایک نشانیوں میں سے نشانی، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا، یعنی کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا راز اللہ ہی کھولے گا جب اس کو آنا ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم لوگ اس کلام کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ تعجب کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کی سختی کا بیان کیا جاتا ہے، جب جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب قیامت واقع ہوگی اور زمین پر کیا تباہی آئے گی، لوگوں کے کیا حالات ہوں گے اور لوگوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، جب یہ باتیں قرآن میں بتائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے تم لوگ ہنستے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں وہ دکھا دیا جائے جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، وہ بات بات پر منہ پھاڑ پھاڑ کے نہیں ہنستا۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ بات بات پر ہنستا ہے، کہے لگاتا ہے، تو جان لو اس کا دل مردہ ہے۔ ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن بات بات پر کہے لگانا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں، کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ سورت حرم کعبہ میں قریش کی ایک مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی۔ قریش کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے یہ اس سورت کو تلاوت فرمایا۔ تو اس میں دونوں طرح کے لوگ تھے، قریش مکہ میں سے بھی تھے اور اہل ایمان بھی موجود تھے، اور جب آپ نے اس کی تلاوت فرمائی تو اس کی شدت تاثیر سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنانا شروع کیا، تو ورنہ نارمل روٹین ان کی کیا تھی کہ آپ وہی سنانا شروع کرتے، وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، لیکن جب آپ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی، اس میں تاثیر اتنی تھی کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا شور نہ کیا، اور جب اس کو سنانے کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو۔ جب نبی پاک نے اس آیت پر آ کر سجدہ کیا تو کیا مسلم کیا کافر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ ہے تاثیر۔ تو اللہ کا کلام پر اثر ہے، بشرطے کہ اس کو آپ سوچ کر پڑھیں، اس پر یقین کر کے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اسی طرح فرمایا گیا نا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یقیناً بہت سے خطبات جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ وہ جادو کر دیتا ہے، لوگ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں جادو کرتے تھے، قرآن میں جادو ہے۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شک ہو گیا۔ شق القمر کا واقعہ بیان ہوا۔ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے۔ 14ویں کے چاند کی رات تھی، آپ کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے تھے، تو کسی نے یہ کہا کہ آپ کی طرف سے بھی تو کوئی نشانی ہونی چاہیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، تو کوئی ایک نشانی آپ کی بھی تو ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو، تو سارے کے سارے لوگ چاند کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، آپ کی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے سامنے ایک طرف کو چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے دونوں ٹکڑوں قریب دوبارہ سے واپس آ کر مل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم پر جادو کر دیا تھا، ہماری آنکھوں نے تو دھوکہ کھایا تھا۔ لیکن بعد میں جو باہر سے لوگ آئے، دور سے جیسے پیدل چل رہے ہوتے ہیں نا کہ شہر کی طرف آ رہے ہیں، اور انسان نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، تو لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ہاں واقعی ہم نے دیکھا کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے تصدیق کی، جبکہ جو کفار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد نے تو ہم پر جادو کر دیا تھا، ہماری نگاہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ان سے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں آکفارکم خیر من اولئکم، تو اے قریش کیا تمہارے کفار ان کفار سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی جو پچھلے زمانے میں یہ عاد، سمود اور قوم لوط اور قوم نوح جو ہیں اللہ کا انکار کر چکے تھے، وہ کفار تھے، شرک کرنے والے تھے، تو تم جو کفر کر رہے ہو وہ کوئی ایک خاص قسم ہے؟ کچھ خاص قسم کی بات ہے تمہارے ساتھ؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے الہامی کتابوں میں کوئی برات لکھی گئی تھی کہ اس قسم کا جو شرک ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا آسمانی صحیفوں میں ایسی کوئی بات لکھ کر آئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو اہل مکہ کو، اہل قریش کو اپنی خاندانی نجابت پر، اپنے ایک جتھا ہونے پر، اپنے لوگوں کی تعداد کے زیادہ ہونے پر بڑا زوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی۔ تو یہ پیش گوئی تقریباً یہ جب صورت نازل ہوئی ہے یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کی ہے، اور پھر ہمیں دیکھا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ واضح کر کے دکھایا کہ مسلمان ان سے 1/3 تھے اور ان کا 1000 کا لشکر تھا، ہر طرح سے لیس، اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ایک عبرتناک شکست دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کی رات تھی، صبح غزوہ تھا، آپ سجدے میں گر گئے، رو رو کے آپ نے اپنے رب سے دعا کی۔ آپ کا سجدہ اس قدر طویل تھا اور اتنی ہی طویل دعا تھی، آپ سجدے میں پڑے رہے، رو رو کر دعا کرتے رہے، اور اس میں یہ مانگتے رہے اے اللہ، میں نے اپنے 15 سال کی کمائی لا کر اس میدان میں ڈال دی ہے، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اے اللہ اس موقع میں اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے پر حضرت ابوبکر صدیق مامور تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بہت طویل سجدے میں ہیں اور آپ رو رہے ہیں، آپ کا پورا جو جسم تھا وہ شدت جذبات سے ہل رہا تھا اور رکت آمیز الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے یہ منظر دیکھ کر رہا نہ گیا، آپ پکار اٹھے حسبک یا رسول اللہ، بہت ہو گیا یا رسول اللہ، بس کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، تب آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، ان کا یہ لشکر شکست دوچار ہوگا اور یہ سب پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو فتح کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ سجدے میں جا کے اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کو اس کے بہترین ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔
ہم انبیاء کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، ہم صحابہ کرام کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، ان کا بھی وہی رب تھا، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ جیسے ایک ماں کی اولادیں ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، ان کے عمل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ماں کی محبت بھی ان سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، لیکن وہ سنتی سب کی ہے، سنتی ہے نا۔ وہ تو اللہ رب العزت ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، تو اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے، اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام اعمال جو لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطِرٌ، اور ایک چھوٹی اور ایک بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، سارا کچھ صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغ ہی باغ ہوں گے، کوئی زمین نہیں ہوگی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے، یعنی اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مقام ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ سورۃ الرحمن بہت بابرکت صورت ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی اس میں صفت رحمان جو کہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ بقرہ کو کہا ہے کہ وہ قرآن کی کوہان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو بہت مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس میں جن اور انسان دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اپنی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ رحمان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں تقریباً 31 بار آئی۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان اللہ کی رحمتوں بھری صفت، وہ رحمت جو ہمیں فوراً مل جاتی ہے، جو اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فوراً نازل ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے الگ الگ طرح کی کیفیتوں میں گزرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سے صبر ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بس فوراً سے ہو جائے، فوراً سے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اس پریشانی سے نکل آؤں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ رحمان ہے، فوراً سے مہربان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ابھی میں نے سوچا، ابھی ہو گیا، فوراً سے پریشانی دور ہو گئی۔ وہ ہے رحمان، رحم سے بھرا ہوا، اس کی رحمت فوراً جوش میں آ جاتی ہے اور انسان کی وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت وہ رحمان ہے جس نے ہمیں کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ فعلان کے وزن پر یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کی ہیں اس میں۔ اللہ کا چوٹی کا نام رحمان ہے اور سب سے بہترین علم قرآن ہے۔ تو یہ رحمان ہے جس نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں برہان دیا۔ پھر فرمایا خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا۔ اب ان تینوں چیزوں کا رابطہ دیکھیں۔ الرحمن، رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا۔ اللہ نے پہلے کتابیں لکھی تھیں، ہمیں تو بعد میں پیدا کیا۔ پھر اس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، زبان، قوت گویائی، بولنے کی صفت۔ آپ کے پاس علم بھی ہو لیکن آپ اس علم کا اظہار نہ کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے آگے بیان نہ کر سکیں، تو وہ علم دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا؟ اللہ نے ہمیں علم، حکمت، بصیرت دی اور پھر ہمیں بولنے کی صفت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، عقل دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، رحمت ہے، برہان ہے، بصیرت ہے، اللہ کو جاننے کا ذریعہ ہے، اللہ کی جنت کو پانے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بولنے کا ہنر دیا تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو بیان کریں۔ اللہ نے جو حکمت بھری باتیں بیان کی ہیں اس کو بیان کریں، اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اس کو بیان کریں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی صفت دی تو ہم اپنی زبان کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہترین استعمال کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیان کریں لوگوں کے لیے، کیونکہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن آسان ہے، اس کو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی، اور بڑی فضیلت والی یہ نعمت ہے جو اللہ جس کسی کو عطا کر دے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ستارے اور ان کے ساتھ درخت کی مثال دی ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ چاہے کوئی درخت چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیل بوٹے ہیں، ہر چیز، چھوٹے بڑے ستارے ہیں، کوئی بھی کسی بھی حالت میں، یہ سب کے سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، اللہ نے آسمان کو اٹھایا اور ہر چیز میں ایک انصاف کا ترازو رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں ایک میزان قائم کیا ہے ہر چیز کے لیے۔ تو لہٰذا جب تم دنیا میں زندگی گزارو تو عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھو۔ وہ عدل و انصاف آپ کے کھانے میں بھی ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، عبادت میں اور دنیاوی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا،
ہر معاملے میں عدل سے کام لیں، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو، یعنی ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں کرنی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے، ساری مخلوق اس پہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بھس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی، یعنی ایسے پھل بھی ہیں، میوے ہیں جو ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں، جیسے کھجور ہے، خراب نہیں ہوتی، کچھ کے اوپر غلاف ہے اور کچھ کے اوپر غلاف نہیں ہے۔ انار دیکھیں، اس کے اوپر ایک موٹا سا غلاف ہوتا ہے، کیلا کھائیے اس پہ ایک غلاف ہوتا ہے، اور کچھ کے اوپر غلاف نہیں ہے، آپ اس کو ویسے ہی کھاتے ہیں۔ انگور ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، اس کا آپ چھلکا تو نہیں اتارتے۔ اسی طرح بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول بھی، اب اناج کی کوئی خاص اسمیل نہیں ہوتی۔ پھر فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں گروہ، یعنی اے انسان و جن، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا اس کا انکار کرو گے۔ تو جب بھی یہ آیت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی سنت کا اعتبار کرتے ہوئے جواب دیں۔ کیا جواب ہے یہ؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اس کو یاد کیجئے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو یہ جب بھی یہ آیت آئے تو اس کا جواب ان الفاظ میں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، کیونکہ اس سے مستفید جن بھی ہو رہے ہیں اور انسان بھی، جنوں کا استعمال ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن ان تمام نعمتوں سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اس نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں سے غروب ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کیا کہا؟ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ پھر وہی آیت آ جاتی ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی اور اس زمین پر موجود ہے یا آسمانوں میں، سب کی سب ختم ہو جائے گی اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا وجود باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُوهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اس سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کچھ، چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے، فرشتے ہوں یا انسان یا جنات یا اللہ کی مخلوق، سب کے سب اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرتے ہیں، سب کے سب اللہ کے گھر کے سوالی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتے ہیں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تو غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہے، سب اس سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر دن ایک نئی آن بان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، ہر دن کے ایک نئے فیصلے ہوتے ہیں، ہر دن گزرے ہوئے دن سے مختلف ہوتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں، اے دو بھاری بوجھو۔ دو بھاری بوجھ کس کو کہا گیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کو۔ کس چیز قسم کے بوجھ ہیں؟ یہ زمین پر بوجھ ہی تو ہیں، اپنے گناہوں سمیت۔ اللہ تعالیٰ کہیں بہت جلد ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی جو آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا رہا کہ وہ دن کیسا ہوگا، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا، نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، وہ ڈرتا رہا، ہر گناہ کبیرہ سے بچتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دو جنتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟
ذوات افنان، دونوں بہت سی شاخوں والی ہوں گی. جنتوں کا کہا جا رہا ہے، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی ہر جنت میں ایک چشمہ رواں ہوگا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں، یعنی وہاں بھی جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی پھل ہوں گے وہ جوڑوں میں ہوں گے. ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، اور وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کا استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے، یعنی تکیوں کے اوپر کے جو غلاف ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، اس کے پر جو استر چڑھایا ہوا ہوگا. اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اہل جنت میں سے ہر ایک کی پہنچ میں ہوں گے. ویسے تو آپ دیکھیے نا، درختوں پر پھل لگے ہوں توڑیں تو کتنی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ جھکے ہوئے ہوں گے اپنی ٹہنیوں کے ساتھ. دل میں خواہش ہوگی وہ ٹہنی جھک کے سامنے آ جائے گی اور وہ اپنی مطلب کا پھل اس میں سے لے لیں گے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. پاک باز پاکیزہ عورتیں. شرم و حیا عورت کا گہنا ہے. یہاں بھی شرم و حیا کی تعریف کی گئی ہے، یعنی یہ انسان کے یا عورت کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، نگاہوں کا جھکا کے رہنا. حیا عورت کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے کسی انسان نے، نہ ہی کسی جن نے. تو جنات کے لیے جنوں میں سے ہی ساتھی ہوں گے اور انسانوں میں سے انسانوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ ایسی ہوں گی عورتیں گویا لال اور مونگے ہوں. کیا بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم نے احسان کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کا بدلہ احسان. احسان کیا ہے؟ جو فرض سے بڑھ کر کیا جائے. صرف فرض نمازیں نہیں، نوافل بھی. صرف زکوٰۃ نہیں، خیرات و صدقات بھی. صرف اپنی فکر نہیں، اوروں کی بھی فکر کرنا. فرض روزے نہیں، نفلی روزے بھی ساتھ ساتھ. مکروہات کو نہیں چھوڑنا، صرف جو محرمات ہیں، جو حرام قرار دی اللہ نے چیزیں، وہ نہیں چھوڑنی، اس کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی چھوڑ دینا ہے. صرف نیکیاں نہیں کرنی، مستحبات کو بھی کرنا ہے، جو مستحب چیزیں ہیں. تو پھر اگر جس نے دنیا میں رہتے ہوئے احسان کے درجے پر عمل کیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ قدردان ہو سکتا ہے؟ وہ تو شکور ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے قدردان. پھر اللہ فرماتے ہیں اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں. کون سی جنتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اس کا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے. تو لہٰذا یہ جو جنتیں ہیں خاص، اس کا ذکر کس کے لیے کیا گیا ہے؟ مقربین کے لیے، جو سابقون الاولون ہوں گے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدھا متان، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی. جو مقربین ہوں گے، سابقون الاولون ہوں گے، ان کی جو دو جنتیں ہوں گی، ہر ایک کی دو دو، اور ہر جنت اس دنیا سے بڑی ہے. جو سب سے آخر میں انسان جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کے برابر ہوگی. تو جو سابقون الاولون ہیں، جو مقربین ہیں، ان کی جنتوں کے کیا کہنے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، یعنی ہر جنت کا ایک ایک چشمہ. ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں. حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں، وہ خیموں میں رہنے والی ہوں گی، انہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بہت نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بہت عظمت والا اور بہت اکرام والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بھی یہ الفاظ آئیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تو ہمیں پڑھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعات الواقعہ، اور جب ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اور جان لو کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے۔ خافضہ خفض کہتے نیچے کو، اور رافعہ رافع سے ہے، ارفع سے جو بلند ہے۔ تو کیا ہوگا کہ تہس نہس ہو جائیں گی ساری چیزیں، قیامت آئے گی تو نقشہ ہی بدل جائے گا ہر چیز کا۔ اور جب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے تو جن کو نیچا سمجھا جاتا تھا وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو اونچی مسندوں پر خود کو بٹھائے ہوئے تھے، گردن اکڑائے ہوئے تھے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ دن ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن کو فقیر مسکین رکھا لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، ابو درداء، ابو ذر غفاری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اعلی مرتبے عطا کریں گے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابو جہل، عبداللہ بن ابی، یہ سب کے سب جو غرور اور تکبر کا شاہکار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، اور جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا خوب ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے۔ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، خوش بختی ان کے چہرے سے پھوٹتی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کی کمر کے پیچھے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یہ بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کی برائیوں پہ مشتمل ہوگا۔ تیسرے قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، آگے نکل جانے والے تو وہی ہیں جو آگے نکل جانے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، وہی تو ہیں جو بہت مقرب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ صلۃ من الاولین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والے صحابہ کرام، انبیاء کرام، تابعین، تبع تابعین۔ تو سابقون الاولون کے درجوں کو جو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان میں زیادہ تعداد ان میں سے ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ تو نا امیدی نہیں ہے، کم ہوں گے، 1000 میں سے 1۔ تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ سابقون الاولون کے درجے کو اب کوئی بھی نہیں جا سکتا اس دور میں رہتے ہوئے، اس فتنے کے دور میں رہتے ہوئے، نہیں، ابھی بھی جگہ خالی ہے، ابھی بھی پلاٹ باقی ہے۔ تھوڑے ہوں گے پر ہوں گے ضرور۔ تو تھوڑے کے لیے کوشش نہ کی جائے، زیادہ کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ جگہ تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کیا کہنے ہوں گے
जड़ाव तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे आमने सामने, इन पर गर्दिश कर रहे होंगे लड़के जो सदा इसी तरह से रहेंगे। छोटी उम्र के लड़के गिलमान होंगे, वो उनकी खिदमत पर मामूर होंगे। आप खोरे सुराहियों और शराब खालिस के जाम लिए हुए होंगे और ऐसी शराब उनको तहूर पिलाई जाएगी जिससे ना तो उनके सरों में कोई गिरानी होगी, ना वो उसको पीने के बाद बहकेंगे। वफ़ाकिहात मिम्मा यतखय्यरून, और वो मेवे जो वो पसंद करेंगे उनको पेश किए जाएंगे, और वो परिंदों के गोश्त जो इन्हें मरगूब होंगे, ये सब का सब उनको हासिल होगा और अबदी होगा। और इनके लिए बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। कामसालिल लुलुल मकनून, जैसे मोती हूँ जो कि छुपा कर रखे गए हों, ऐसी हूरें उनको पेश की जाएंगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला होगा उनके अमाल का जो वो करते रहे, क्योंकि उन्होंने भी तो चुने हुए अमाल किए ना, जो कोई और नहीं कर सकता था। इखलास के साथ, ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तासीमा, वो नहीं सुनेंगे इसमें कोई लग़व बात और ना ही कोई इल्ज़ाम। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर इसके लिए हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज़ें आएंगी। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और अस्हाबुल अमीन के क्या कहने। फी सिदरिन मखदूद, वो होंगे बेरी के दरख्तों में जिनमें कांटे नहीं होंगे। व तिलहिम मंजूद, और तह बतर केले, और फैले हुए साए, और बहता हुआ पानी, और कसरत के मेवे, ना टूटे हुए और ना ही पहुँच से बाहर। यानी फल होंगे, एक तो वो होता है ना फल जो टहनी से में पे पक जाता है और फिर नीचे गिरे, वो ऐसा नहीं होगा। पके हुए होंगे लेकिन टहनियों को ही लगे हुए होंगे। आपने देखा ना, ज़्यादा फल पक जाए तो वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर के अक्सर वो फट जाता है, होता है ना। तो वो क्या खाएंगे, पके हुए फल लेकिन दरख्तों से तोड़कर। वफरूश मरफुआ, और ऊंचे ऊंचे बिछोने, इनकी बीवियों को उठाया हमने बड़ी अच्छी उठान पर, इंतहाई बेहतरीन कदकाट की खूबसूरत बीवियां। बस हमने बनाया है उन्हें कंवारियां, प्यार देने वाली और उनकी हम उम्र। तो वहाँ पर हम उम्र जोड़े होंगे। दुनिया में तो कभी कभी जोड़े जो हैं वो बेजोड़ भी हो जाते हैं। बनाया तो अल्लाह ने ही है, लेकिन देखने में हमें कुछ बेजोड़ महसूस होता है। कोई कम सिन बच्ची होती है, अधेड़ उम्र के शख्स से ब्याह दी जाती है। इसी तरह कोई लंबे कद का है तो उसके साथ छोटे कद की बीवी है। कोई बहुत खूबसूरत है तो उसके साथ चलने वाला उतना खूबसूरत नहीं है। हर तरह के जोड़े हमें इस दुनिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ पर बेहतरीन जोड़े बनाएगा और उनके हम उम्र जोड़े होंगे। क्योंकि जो आप एंजॉयमेंट हम उम्र लोगों के साथ बैठकर करते हैं वो किसी और से नहीं करते। बच्चे हैं तो कहते हैं तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। और बूढ़े हों तो फिर आप उनके साथ भी मसला कुछ और होता है। तो जो बेहतरीन वक्त कोई किसी के साथ गुजारता है वो आप अपने हम उम्र लोगों के साथ गुजारते हैं, तो वहाँ पर वो इस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे, हम उम्र ख़वातीन दी जाएंगी, जो पहलों में से भी होंगे और पिछलों में से भी होंगे। फिर जिक्र किया गया है अस्हाबुश शिमाल माँ अस्हाबुश शिमाल, और बाएं वाले, क्या बुरा हाल होगा बाएं वालों का। वो होंगे तेज लू और खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में, ना वो ठंडा होगा ना सुकून बख्शेगा। ये लोग दुनिया में तो बड़े खुशहाल थे और ये इसरार करते थे बहुत बड़े गुनाह पर। गुनाह कर लिया करते थे, गुनाह कबीरा, फिर क्या करते थे, माफ़ी नहीं मांगते थे, उस पर इसरार करते थे, फिर गुनाह दर गुनाह करते थे। और क्या करते थे, गुनाह कबीरा, एक बार जना किया फिर उसकी लज्जत का शिकार जना दर जना, कत्ल किया फिर कत्ल पर कत्ल किया, रिश्वत ली रिश्वत दर रिश्वत ली, शराब पी और फिर जाम पे जाम चढ़ाए। ये वो लोग होंगे जो बुराइयों पर इसरार करते थे, बार बार करते थे। अल्लाह फरमाते हैं, और वो ये कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मट्टी तो क्या हड्डियाँ, तो फिर क्या हमें उठाकर खड़ा किया जाएगा। और क्या हमारे आबा व अजदाद भी जो पहले गुजर चुके हैं उनके साथ भी यही मामला होगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि यकीनन पहले भी और पिछले भी सब के सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, लाजमन जमा किए जाएंगे एक मुकर्ररा दिन और वक्त पर। सुम्मा इन्नहुम अय्युहद्दालूनल मुकज़्ज़िबून, फिर तुम ए गुमराहो और झुठलाने वालों ज़रूर खाओगे ज़क़ूम के दरख्त से, बस इसी से तुम अपने पेट को भरोगे। फ़शारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फिर तुम पियोगे इसमें खौलता हुआ पानी। फ़शारिबूना शुर्बल हीम, और ऐसे पियोगे जैसे प्यास का मारा ऊँट पीता है। किसी प्यासे ऊँट को पीते हुए देखो, वो एक ही सांस में बहुत सारा पानी चढ़ा जाता है। तो ये जहन्नुमियों को आग इस तरह से झुलसाएगी कि वो पानी पानी मांगेंगे,
اور جب وہ پیپ اور خون کا ملا پانی ان کو دیا جائے گا تو وہ شدت پیاس سے اس قدر تڑپ رہے ہوں گے کہ وہ پیاسے اونٹ کی طرح سے وہ چڑھا جائیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ آیت نمبر 68 میں افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم اسے برسانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں۔ آسمان سے جو بارش کا پانی اترتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پانی اترتا اور ہم اس کو کڑوا کر دیتے تو پھر تمہارا کیا بنتا؟ سمندر کا پانی پیا جاتا ہے، کتنا کھاری ہوتا ہے، اگر کبھی سوئمنگ کرتے ہوئے بھی منہ میں تھوڑا سا چلا جائے تو انسان تھوک دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سارا پانی ہم کڑوا اتارتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا کبھی تم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ جب یہ تم پانی جو تمہیں بے مول مل جاتا ہے، بغیر کچھ ادا کیے مل جاتا ہے آسمان سے، ٹھنڈا میٹھا پانی، تو تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ پانی پر ہماری زندگی کی اساس ہے، اگر یہ آگ نہ ہو تو ہماری زندگی کے معاملات نہ چلیں۔ یہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، درخت بنائے جس سے ہم سایہ بھی لیتے ہیں اور اس سے تاپنے کا سامان بھی لیتے ہیں۔ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک بہت فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو آگ جلانے کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ درخت پیدا کیے ہیں اور اس میں جلنے کی خصوصیت بھی رکھی ہے۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس نہیں قسم ہے مجھے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ تو یہاں پہ ستاروں کے ڈوبنے کی بات کی جا رہی، مواقع النجوم۔ حالانکہ وضاحت اگر دیکھی جائے تو اس کو بارے میں شہاب ثاقب کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سائنسی ایجادات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر بے شمار بڑے بڑے اندھیرے غار ہیں جن کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے، اور یہ بلیک ہولز بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی وسعت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک مثال کے ذریعے ہم تھوڑا سا اس کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے پلک جھپکنے میں غائب ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ بلیک ہولز ہیں۔ تو یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی قسم کھا کر کہا ہے، اپنی عظمت بیان کی ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ بے شک قرآن انتہائی عزت و تکریم والا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے۔ جب تک ہم اس کی عظمت کو نہیں جانیں گے، اس کے شرف کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور حق اس کا کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی و مطالب پر غور کریں، تدبر کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس پہ تدبر کر کے جو علم ہمیں حاصل ہو اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، تب اس کا حق ادا ہوگا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بالکل پاک ہیں۔ اس سے مراد کیا ہیں؟ فرشتے۔ اور اگر کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سوائے باوضو ہوئے اس کو چھویا نہیں جا سکتا۔ تو جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنات کا اوپر چڑھنا منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی بات کو اچک نہیں سکتے،
اس کو لے نہیں سکتے. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس کو صرف مطہرون فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. تو لہٰذا قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. پاکیزہ فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کے سب سے پاک صاف مطہر دل پہ اتارا. تو لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے دل کا پاک صاف ہونا ضروری، انسان کا پاک صاف ہونا ضروری، دل کا غلاظتوں سے پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ کفر اور اللہ کا نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کو شرک سے پاک کرنا پڑے گا، تب یہ کلام انسان کے دل میں جگہ پکڑے گا. تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں جھگڑتے ہو، مداحنت کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یعنی اتنی واضح آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور تم ہو کہ انکار کیے جا رہے ہو اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان تمہاری حلق میں آ کر پھنس جائے گی. کیونکہ انسان کو بار بار ڈرایا جائے، سمجھایا جائے، مثالیں دے کر بتایا جائے، اگر اس پر غفلت کے پردے پڑے ہیں وہ سمجھ کے نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ اپنی موت کو پہنچ جاتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے بالکل مقابلے میں اس کے قریب تر ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا جس کا جانا ٹھہر جائے اور ہمیں محسوس ہو جائے کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس وقت غفلت کے پردے اس سے ہٹ جاتے ہیں، پر زبان سیدھی جاتی ہے. وہ جانے والا بول نہیں سکتا کہ اس پہ کیا کیفیت گزر رہی ہے اور اس نے کیا دیکھا ہے. عالم نزا میں ہوتا ہے وہ. اللہ فرماتے ہیں تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو جان لو کہ لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو. تو اللہ کا اس وقت اختیار ہوتا ہے بندے پہ، جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر کیفیت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت پردہ ہٹ گیا. جو بندہ ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، پردہ ہٹ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کیا ملنے والا ہے. جب جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ان فرشتوں کی آمد ہی بتا دیتی ہے جانے والے کو کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا، یعنی نیکوکاروں میں سے تھا، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا، چاہے وہ سابقون میں سے نہیں تھا لیکن اصحاب الیمین میں سے تھا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب الیمین. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین جنتیں دیں گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہوگا. وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ، اور وہ جہنم میں جلنا ہوگا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے. ایسا ہی ہوگا، سب یقین کر لیں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. تو جو سابقون الاولون میں ہوں گے، مقربین میں ہوں گے، اصحاب الیمین میں ہوں گے یا اصحاب الشمال میں ہوں گے، اللہ نے سب کا انجام بتا دیا. ان ھذا لہو حق الیقین، یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سورہ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تو آسمان میں کون ہے؟ فرشتے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. ایک پل نہیں رکتے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں پڑے، انتہائی تابعدار ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں.
اور جو زمین پر ہیں انسان کو چھوڑ کر ساری مخلوقات، سب، چاہے وہ ریت کے ذرے ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند، درخت، پودے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور مخلوق میں سے جو کچھ بھی ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، وہی سب سے پہلے تھا جب کوئی نہیں تھا، اور وہی باقی رہے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ہر طرف نظر ڈالو تو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اور غیب میں بھی صرف اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات اور انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا، اور جس چیز کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور تو ہی آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ایسا باطن ہے کہ تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت۔ تو ہمیں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مسنون دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسنون اذکار میں آپ کو مل جائے گی۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت ظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھی۔ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی، ان سب میں جن میں تمہیں خلافت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور پھر اس ایمان کا اظہار کیسے ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بہت زیادہ درجہ ہے ہمارے دین میں۔ آج کل خرچ کرنے کے دن ہیں، زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں، خیرات نکالیں، لوگوں میں نیا لباس تقسیم کریں تاکہ وہ اپنی عید پر پہن سکیں، راشن دیں، روزے کھلوائیں۔ تو اللہ نے جو کچھ جس کو دیا ہے، جو کچھ خلافت تمہیں عطا کی ہے، اللہ نے رزق میں سے تمہیں جو بھی دیا ہے، چاہے وہ جسمانی قوت ہے، زبانی طاقت ہے، ذہانت ہے، ہنر ہے، دیگر صلاحیتیں ہیں، اولاد ہے، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے اٹھا کے رکھی ہیں تمہارے لیے بدلے کے طور پر، پھر بھی تم خرچ نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس دنیا میں کسی کو کہیں کہ یہ 3 روٹیاں ذرا تم لے لو میرے پاس سے، اور پھر لمحہ بھر میں کہو کہ ذرا اس میں سے ایک مجھے دے دو، اور وہ کہے کہ میں تو نہیں دیتا، آپ کو کیسا لگے گا؟ جبکہ اس کو ضرورت بھی صرف 2 کی ہو، کیسا لگے گا؟ ہے نا عجیب بات؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا گزارا کیسے چلے گا، اور تم شیطان کے بہکاووں میں آ جاتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ،
ورسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ وقد اخذ میثاقکم، اور دیکھو وہ تو تم سے پکا عہد بھی لے چکا ہے۔ کس عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وعدہ الست کی طرف، جب ہماری روحوں سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہماری روحوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے ہر حکم کے بعد؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ ہم نے تو کیا کیا ہے؟ اللہ سے تجارت کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان کی جانیں، ان کے مال بھی جنت کے بدلے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ تو مومن نے تو اپنی جان اور مال جنت کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ کتنی بے وقوفی کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ابھی زندگی ہے، خرچ کرو میری راہ میں تمہیں جنت میں درجے دوں گا۔ تم خرچ نہیں کرتے، جوڑ کر رکھتے، نہ اپنے ہاتھ سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، نہ اپنی جان پر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موت اچانک آ جاتی ہے، تم چلے جاتے، پیچھے تمہارے وارثوں کو وہ دولت مل جاتی ہے۔ اب یہ وارثوں پر ہے کہ وہ اچھی چیز پر خرچ کریں یا بری چیز پر۔ اگر تو اچھی جگہ پہ خرچ کر دیا تو اجر تمہیں مل جائے گا، اور ایک لمحے کو سوچو کہ اگر انہوں نے اڑا دیا اس کو لذتوں میں تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ تو اس زندگی میں اپنی ہاتھ سے خرچ کرو، جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا، جان لو بس وہی جمع ہو گیا۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا، اور فتح سے پہلے اور فتح کے بعد، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ تو جنہوں نے پہلے نبی پاک کے ساتھ ہجرت کی، شروع میں ایمان لے کر آئے، پہلے غزوات میں جان اور مال سے شرکت کی، ان کا درجہ بعد والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بلند ہے۔ اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اوروں کو بھی بلند درجات ملیں گے، لیکن ان کے درجات اوروں سے بلند ہوں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور وہ یہ کہ اس کو بڑھاتا رہے اور اسے بڑھا کر کے باعزت اجر دے۔ تو کون ہے جو اللہ کو اجر دے اور اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو پالتا ہے جیسے کوئی اپنے بکری کے بچے کو پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پالتا ہے اور بڑھا کر اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، ان کی داہنی طرف۔ تو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ پل صراط کا راستہ بہت مشکل ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، ہر شخص اپنے نور کے سائے میں اس کو پار کرے گا، اور ایسے لوگ دوڑتے ہوئے اس پر سے نکل جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، پل صراط پہ سے سب گزریں گے اور نیچے جہنم ہوگی، ارد گرد آنکڑے ہوں گے۔ تو جب پل صراط سے آگے اہل ایمان جا رہے ہوں گے اپنے نور کی روشنی میں کشا بجلی کی سی تیزی سے اس فاصلے کو طے کریں گے، تو پیچھے منافقین کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو تو صحیح، تمہاری روشنی میں پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ کوئی ٹارچ لے کے جا رہا ہو، ایک شخص نے آگے ٹارچ پکڑی ہو اور پیچھے والا اس کی مدھم سی روشنی میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہوتا ہے نا کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، تلاش کرو نور۔ تو انہیں کہا جائے گا اب تمہیں یہاں پہ کوئی نور نہیں ملے گا کسی سے، پیچھے جاؤ، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر۔
پھر ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو نور والے پار کر جائیں گے اور منافقین پیچھے رہ جائیں گے۔ اس فصیل کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جہاں پہ اعراف والے ہوں گے، اس طرف جنت والے ہوں گے جہاں ان کی مہمانی کی جا رہی ہوگی، اور اس طرف یہ منافقین، کافرین اور مشرکین رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ینادوہم الم نکم معکم، وہ منافق اونچی اونچی آواز میں پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، تمہارے ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، لیکن عمل تمہارے ہمارے جیسے نہیں تھے۔ وتربصتم، اور تم گو مگو کی کیفیت میں تھے، جب ہم تمہیں کوئی ٹھیک بات بتاتے تو تم شک میں پڑ جاتے تھے، عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ورتبتم، اور تم لوگ شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہ گئے۔ وغرتکم الامانیہ، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں، اس دھوکے باز یعنی شیطان نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہاری غمخوار ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نہ خود خرچ کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا ساتھ والا خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی فقیری سے ڈرا کر، محتاجی سے ڈرا کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس نے خرچ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، کہ میں لوگوں میں کنجوس مشہور ہو جاؤں گا، میری کنجوسی کا پول کھل جائے گا، اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو وہ سن لے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سنت کے اتباع میں نہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے لیے ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں توازن تھا۔ آپ انسان تھے، آپ بشر تھے، آپ نے ربانیت اختیار نہیں کی تھی، آپ دنیا میں رہتے تھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، نبوت کی ذمہ داریاں، سپہ سالار کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی ذمہ داریاں۔ پھر آپ نے اس کے باوجود شادیاں کیں، آپ کی اولاد ہوئی، آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ تو اس لیے جب کبھی ہمیں لگے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر سیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے توازن رکھا، صحابیات کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی۔ تو لہٰذا جس کسی نے نبی کی سنت کا اتباع کیا، جان لو اس کی زندگی میں توازن آ گیا۔ وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر تم چل سکو گی۔ یہی نور کام آئے گا پل صراط پر۔ کیا ہے؟ دوہرا نور، ایک ایمان لائے، دوسرا سنت کا اتباع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اس لیے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل میں سے اب تمہارا کوئی حق نہیں رہا، کہ اللہ کا فضل تو ہمیشہ ہی مومنین کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اگر کیا ہے پھر وہی ابتدا کی بات آ جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کی مدد آتی رہی۔ لیکن پہلے کیا؟ توحید پر جمنا، رسول پر ایمان لانا، ان کی سنت کا اتباع کرنا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔
پھر کیا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ بہت ہی فضل والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بہترین عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صورتوں میں بیان کی ہیں ان سب کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی گناہوں کے بوجھ اس دنیا میں ہی اتار کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون کا درجہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں کتاب میں موجود شریعت کے احکامات پر عمل کرنے اور نبی کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔